اور اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے، ہم نے انہیں طور کے دائیں جانب سے آواز لگائی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راز گوئی بھی کیسی ہوگی نا، ہم جب کسی کو سرگوشی سے بلاتے ہیں اپنے پاس، یا ہم نے کسی سے کوئی مطلب یہاں سارے لوگ اگر بیٹھے ہوں، آپ نے کسی کو کچھ اسپیشل دینا ہو، آپ اسے پیار سے اشارہ کریں گی، پیار سے بلائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت سے بلایا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کے واقعے کو بھی بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور وہ تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار کے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آپ کو اور مجھے ان تمام نبیوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، اور زیادہ جو آپ کو ذکر ملے گا، دیکھیں کہ وہ برابر اپنے خاندان کو اور لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آج ہم باہر تو بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں بار بار آ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو یہاں آپ اور میں اپنے اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نیک کرے، اللہ ہمارے گھر والوں کے دلوں میں ایمان اور محبت اور ہدایت کو ڈال دے، کہ ہم کہیں اور ان کا دل کرے کہ وہ اٹھیں اور وہ نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے جھکیں۔ اور یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کی آیات سنو، سجدہ کرو اور پھر گڑ گڑاتے ہوئے رو پڑو۔ اللہ کرے اللہ آپ کو اور مجھے اتنا اس قرآن کا علم دے کہ جب کہیں عربی بھی آپ سنیں، میں تو اب آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، آپ کو ترجمے سے بھی اتنی محبت ہو جائے، یا ہم ترجمہ بھی اتنا سیکھ لیں، کہیں عربی پڑھی جا رہی ہو اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں، کہیں عربی پڑھی جا رہی ہو اور پتہ لگ رہا ہو کہ یہاں قرآن کی کون سی آیت کا کیا ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے اپنے آگے جھکنے کی، کیونکہ اللہ نے صرف آپ کے اور میرے سر کو نہیں جھکانا۔ اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اور میں بس ہر وقت نماز میں سجدہ کریں، نہیں، مقصد ہے اس قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ ہم نے اپنی نسلیں سنوارنی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک عورت کم از کم 3 نسلیں سنوار سکتی ہے، اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد، اگر چاہے تو۔ ایسے ہی ہے نا، 3 نسلیں سنواری جا سکتی ہیں اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کریں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نمازیں چھوٹ گئی۔ آج دیکھ لیں، ہم سارے ضروری کام کر لیتے ہیں، رہ جاتی ہے تو نماز رہ جاتی ہے۔ کیوں رہ گئی جی؟ بازار گئے تھے، نماز رہ گئی، کھانا پکانے لگے، نماز رہ گئی، آج مشین لگائی، نماز رہ گئی، آج کسی کے گھر شادی پہ گئے، نماز رہ گئی، آج ہم کسی کی دعوت پہ گئے، نماز رہ گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں، ناخلف لوگ ہیں وہ جن کی نمازیں رہ گئیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ اور نقصان آپ دیکھیں، نفسانی خواہشات کیسے آگے پڑ جاتی ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے بھی بازار جا سکتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم نمازیں جمع کر لیں، ہم چھوڑنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے بازار جانا، اگر آپ نے ایسے ٹائم میں جانا کہ ظہر کا وقت ہے، 7 عصر پڑھ کے نکلیں، جب آپ کو پتہ ہے آپ کی عصر ضائع ہو جائے گی، ظہر اور عصر جمع کر لیں۔ اگر آپ جلدی چلی گئیں، آپ واپس آئیں، عصر کا ٹائم ہے، آپ عصر اور ظہر جمع کر لیں، آپ شام میں مغرب اور عشاء جمع کر لیں۔ کبھی بھی نمازوں کو ضائع نہیں کریں۔ اور یہ جمع صلاتین اس صورت پہ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے جانا ہے اور آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، تو نماز ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو پہلے ادا کر لیں۔ کبھی بھی بازار میں جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر جائیں، کسی کو خوش کرنے جائیں، تو اوروں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے تو ہمارے رشتے ہمارے ساتھ چلیں گے، اللہ راضی رہیں گے تو ہمیں مال بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی اور اولاد بھی نیک ہوگی۔ تب جب اللہ راضی ہے تو اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، سوائے اس کے
کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگ تو پھر جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وہ ہمیشہ والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے اور ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جو متقی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی آپ کو اور مجھے تعریف بتا رہے ہیں کہ جنت وہ جس میں نہ دن ہوگا اور نہ رات، صرف اجالا، روشنی ہی روشنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گی۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل کرے۔ وہاں انہیں نہ تھوک آئے گی، نہ رینٹ اور نہ بول و براز، یعنی کہ انسان کی حاجت کوئی بھی نہیں ہوگی وہاں۔ نہ آپ کو واش روم جانا پڑے گا، آپ جتنا مرضی کھا لیں، یہ نہیں ہوگا جی پیٹ بھر گیا ہے، اب پھارا ہو گیا ہے، اب معدے میں جلن ہو گئی ہے، نہیں۔ اور ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا وجوز خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم ایک دن خود گرمی میں غسل نہ کریں، اپنے آپ سے کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پسینہ بھی کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی اور ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اتنی خوبصورت، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہی ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی جنتوں کا وارث بنائے۔ آج ہم وارث اپنی اولاد کو کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ ہم نے پیچھے انبیاء کی خصوصیت پڑھی کہ نبیوں نے وراثت مانگی اپنی اولاد کے لیے اور ان کی وراثت علم تھا۔ آج جب ہم مرتے ہیں تو ہم کتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو ہدایت اور ایمان کی وہ دولت نہیں دے کر جاتے جو حقیقت میں ہماری میراث بننی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب قبر میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ میرے درجات کیسے بلند ہوئے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے فلاں نیک کام کیا اور تمہارے لیے کیا تو اس وجہ سے درجات بلند ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن جن کے والدین نہیں ہیں ان کی قبروں کو روشن کریں، ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ آپ کے اور میرے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد میں رکھے۔ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب اولاد سکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے۔ آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب تو وہی ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ نوٹ کرنا ہے اس آیت کو، آیت نمبر ہے 65 سورہ مریم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور پھر اس عبادت پر جم جانا ہے۔ اللہ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو صرف رمضان میں تو مسلمان بن جاتا ہے، رمضان میں تو نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اچھا نماز میں تو رمضان میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ رمضان میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم، ادھر سے چاند رات آئی، ادھر سے عید آئی، تو نہ چاند رات میں عشاء پڑھی، نہ عید کی فجر پڑھی، نہ عید والے دن۔ عید کے 3 دن عورتیں نمازیں پڑھتی کوئی نہیں۔ عید کے 3 دن فکر کیا ہوتی ہے؟ کھانا پکانا، کپڑے جوتے، فلاں کے کپڑے استری کرنے، فلاں حلوہ پکا لیں تو سیویاں پکا لیں تو شیر خورما بنا لیں تو یہ اور وہ، اور فکر بھول جاتی ہے تو نماز کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بندگی کرو اور پھر اللہ کی عبادت پہ جم جاؤ۔ تو اللہ سے ہم نے یہ جماؤ مانگنا، اللہ ہمیں جما دے اپنی ہدایت پر۔ جیسے آپ اور میں رمضان میں نیک ہیں نا، ویسے ہی ہم رمضان کے بعد 11 مہینے رہیں۔ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمارے یہ عمل جو آج ہم نے شروع کیے، آج اگر ہم نے نیت کی اللہ تو مجھے روز قرآن پڑھنے والا بنا تو ہم روز قرآن پڑھیں۔ اگر ہم نے نیت کی اللہ میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گی، تو رمضان میں تو ہم نہیں چھوڑتے۔ جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، پھر ہماری دعوتیں اور کھانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مروں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیاطین کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اور پھر
ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے. ہم پھر انہیں خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں. تم میں سے ہر ایک ضرور وارد ہونے والا ہے. آج کا پارہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت تکلیف دہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے طے شدہ ہے. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے کہ جسے جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا. یہاں فیصلہ ہو گیا یہ سارے جنتی. اب سمجھیے گا بات کو، فیصلہ ہو گیا یہ سارے جنتی اور جنت ہے ادھر اور جنت تک جانا ہے، تو یہ درمیان میں پل صراط ہے اور نیچے جہنم ہے. ٹھیک، یہاں سے چلنا ہے اور کراس کرنا ہے اور کراس کرتے کرتے جنت تک جانا ہے. جب یہاں سے چلنا شروع کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس کے اوپر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. تو ہر مومن اپنے اعمال کے مطابق جلدی یا دیر سے گزرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، فوراً پتہ ہی نہیں چلے گا. کچھ بجلی کی سی تیزی سے اور کچھ ہوا کی تیزی سے گزریں گے. کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح اور کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کچھ تو بالکل صحیح سالم گزریں گے، کچھ زخمی ہو کر پل کو عبور کریں گے. وہ مسلمان جو دنیا میں گرتے پڑتے لڑکتے پڑکتے، کوئی نماز پڑھی تو کوئی چھوڑ دی، تو وہ پھر جب جائیں گے نا اس کے اوپر سے گزریں گے، وہ پھر لڑک پھڑک کے پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اور کئی ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اور کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے. اور یہ جو جہنم میں گرے مسلمان ہوں گے نا، انہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یعنی کہ وہ اگر جائے گا آگ میں تو اللہ تعالیٰ پھر اسے شفاعت سے نکال لیں گے. لیکن آپ امیجن کریں کہ پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے باریک ہوگا اور تلوار کی طرح تیز ہوگا. تو امیجن کریں کہ وہ گزرتے گزرتے ایک بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کو دی، اللہ کی اطاعت پہ گزاری، اس نے نمازیں بھی نہیں چھوڑی اور اس نے قرآن بھی نہیں چھوڑا اور اس نے اللہ کی ہر ممکن حتی الامکان اطاعت کی، وہ تو گزر جائے گا. کیا حال ہوگا ہمارا؟ جو ہمارا دل کرتا ہے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دل نہیں کرتا تو ہم اٹھ کے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے. ہمارا دل مانے تو ہم روزے رکھتے ہیں، نہیں تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیا کروں میرے سے روزہ رکھنے نہیں ہوتا، اصل میں گرمی بڑی ہے تو میں تو نہیں روزہ رکھ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے شوگر کے پیشنٹ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ صبر دے گا، اللہ اجر دے گا. بعض لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں روزہ اور نماز نہیں چھوڑتے. تو جو لڑک پھڑک کے دنیا میں چلے، دل کیا تو اللہ کی مانی، دل نہیں کیا تو نہیں مانی، تو وہ بھی پھر لڑک کے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے جب گزرنا ہے پل صراط سے تو وہ بہت مشکل ترین جگہ ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوں گے اور کانٹے انسان کے جسم میں چبھیں گے اور ہر شخص پکار رہا ہوگا اور ایون نبیوں کی پکار بھی ہوگی رب سلم، اے اللہ تو مجھے سلامت رکھنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی سلامت رکھے. جب ان کے سامنے ہماری روشن، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمان گھٹنوں کے بل اس میں ہم انہیں گرتا ہوا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں. ہم پیچھے پڑ چکے، قوم عاد کو پڑھا، قوم سمود کو پڑھا، قوم لوط کو پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گھر ہم نے تباہ کر دیے، بڑی بڑی بلڈنگز ہم نے تباہ کر دی. آپ کو اور میرا گھر توڑنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ ایک زلزلہ لائے سارے کے سارے مر جائیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مجلسیں ایسی تھیں کہ ان کی مجلسوں کی وجہ سے ان میں اکڑ آ جاتی تھی. آپ نے اور میں نے بھی اپنی محفلیں اور مجلسیں دیکھنی کہ میرا کس جگہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے. میرا کیا دل کرتا ہے میں ہر محلے کی شادی میں پہنچوں، یا میرا دل کرتا ہے میں ہر جگہ قرآن کی محفل میں پہنچوں؟
मेरा क्या दिल करता है जब मैं अकेली होती हूँ, क्या अकेले में मेरा दिल करता है कि मैं कुरान खोल के पढूँ, या अकेले में मेरा दिल करता है टाइम पास करने के लिए टीवी लगा के बैठ जाऊँ और मैं ड्रामा देखना शुरू करती हूँ, और पहले एक और फिर दूसरा और तीसरा। और कई ऐसे लोग हैं जो घंटों घंटों नावल पढ़ते रहते हैं, पूरा पूरा दिन नावल पढ़ते रहते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती अपनी आखिरत की। और कई लोग ऐसे हैं पूरा दिन किचन में और खाने पकाने में लग जाता है, बस दिल होता है नई डिश बना लूँ, कुछ नया पका लूँ, कुछ नया खा लूँ। वो पापी पेट को भरने में लगे हैं लेकिन उसने काम नहीं आना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों को समझने वाला बनाए। कह दीजिए जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहाँ तक कि वो इन चीज़ों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब को या क़यामत को। इस वक्त इन्हें सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि बुरे मर्तबे वाला कौन है और किसका जत्था कमज़ोर है। जबकि हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह हिदायत में और बढ़ा देता है, और बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। आयत नंबर है 76। अल्लाह कह रहे हैं कि वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा, के बाकी जो रहेगा वो जो अल्लाह के पास है, वो माल जो हमने अल्लाह के लिए दिया वो बाकी रहेगा, वो औलाद जिसे हमने अल्लाह के रास्ते में लगाया और वो नेकी करती रही वो बचेगा, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप देखें, आप या मैं, हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें, अगर एक औरत है वो अमीर है और उसे मौत आती है तब भी वो अपना जेवर लेके नहीं जाती कब्र में। एक गरीब औरत मरती है और कुछ भी नहीं उसने पहना हुआ, सिवाय अक्सर औरतों को आपने देखा होगा नाक में एक कोका पहना होता है, लेकिन जब मरते हैं तो वो एक भी उतार लिया जाता है। जब कब्र में दफनाया जाता है, अगर किसी का गलती से जेब से मोबाइल गिर जाए, कब्र में जो लोग उतार रहे होते हैं किसी का गलती से मोबाइल भी गिर जाए वो अपना मोबाइल भी वापस निकाल लेते हैं। कब्र में मुर्दा किसी चीज के साथ नहीं जाता सिवाय उसके अपने अमाल के, वो अमाल जो उसने जिंदगी में किए। मरने के बाद दर्जात बुलंद होंगे उस सूरत में। आपने माल दिया, फर्ज करें ये मदरसा है, आप कहती हैं मेरे पास पैसे हैं मैं एक पंखा लगवा देती हूँ। एक मदरसा है, एक मस्जिद है, आप कहती हैं मैं यहाँ 6 कुर्सियाँ जो है वो ला के रख देती हूँ, चलो जो आएगा बैठेगा सवाब होगा। मैं किसी जगह पर मस्जिद में मदरसे में एक पानी का टैंकर डलवा देती हूँ, एक उनका गैस का बिजली का बिल जमा करवा देती हूँ। तो जो जब तक उससे फ़ायदा उठाता रहेगा आपको अजर जाता रहेगा। फिर नेक औलाद, अगर वो नेकियां करती रहेगी वालिदैन के दर्जात बुलंद होते रहेंगे। तीसरी चीज़ वो कि आप अपने पीछे नेकियों के ख़जाने छोड़ जाएं, चाहे वो किताबों की सूरत में हो चाहे वो आवाज़ों की सूरत में हो। कितने ऐसे लोग जो दुनिया से गुजर चुके, आपने सुना होगा डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में, आपने सुना होगा शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब के बारे में, आप लोगों ने बड़े बड़े दुनिया से स्कॉलर गुजर गए। जो जुनैद जमशेद के बारे में आपने सुना होगा, एक वक्त उन पर ऐसा आया, वो जवान भी थे और वो गाने बजाने में थे, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी तो वो अपने पीछे हम्द का, नात का, कुरान का, तरबियत का कितना खजाना छोड़ गए। अब जो जितना अरसा सुनता रहेगा उनको अजर मिलता रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आखिरत के माल बढ़ाने वाला बनाए। आपकी और मेरी कोशिश यही होती है सर्दियों के 2 जोड़े फालतू ले लूं, अगले सीजन के 2 जोड़े फालतू ले लूं, जूतों के 2 जोड़े फालतू ले लूं। और हमें हर वक्त, हर औरत की ये बात है कि हर औरत ने 2 कपड़ों के जोड़े, एक जूती का जोड़ा हर वक्त नया रखा होता है आए गए के लिए। अब ये बड़ी तल्ख बात है और ये हकीकत है। हम क्यों रखते हैं? अरे कोई मर गया ना तो पहन कर जाना पड़ेगा, कोई मर गया ना तो जूते का एक जोड़ा तो होना, कहीं आना जाना पड़ता है तो एक चीज़ तो हो। लेकिन हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं कि अगर अचानक मर जाऊं तो वहां जाने के लिए क्या मैंने रखा हुआ है। और हम में से, मैं कहती हूँ आप सब लोग मौजूद हैं, मुझे बताएं किस किस ने अपने घर में कफन रखा हुआ है? आप और मैं अगर ये अपने बारे में सोचें कि मैं कफन लेके अपने लिए घर में रखूं। बहुत से लोग कहते हैं हाय अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है। बूढ़ी खवातीन तो फिर हज उम्रे के लिए जाती हैं तो वहां से कफन ले आती हैं, आपने रखा हुआ है। अल्लाह ताला सबको ये चीज, इस तैयारी का भी हमें ना, हम मर जाते हैं और हमारे घरों से कफन नहीं निकलते। हम मर जाते हैं और अगर एक बंदा ईद वाले दिन मर गया और दुकानें बंद हों,
پھر تو اعلان ہوتے ہیں جی کس کے پاس کفن ہے، کس کے گھر سے، پھر کسی کے گھر سے کفن نکلتا ہے اور تب اس مردے بیچارے کو پہنایا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ، دنیا کی تو ہم نے بڑی تیاری کی، ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکے۔ اللہ ہمیں صرف کفن نہیں، اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی تیاری کرنے والا بھی بنائے، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا؟ ہرگز نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، یہ تو بالکل ہی اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ بڑے سے بڑا گھر، بڑی سے بڑی گاڑی، آپ کا گھر PWD میں ہو، آپ کا گھر بحریہ ٹاؤن میں ہو یا الحرم سٹی میں ہو، یا آپ گھومیں ایک سمپل سی کیا کہتے ہیں مہران گاڑی میں، یا آپ گھومیں 2D یا XLI یا GLI میں، یا آپ گھومیں کسی بھی جو ہے وہ پراڈو میں، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس اکیلا آنا ہے، میرے پاس مال دولت کے ساتھ نہیں آنا۔ دنیا میں تو ہم جاتے ہیں نا تو 6 گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں ایک امیر بندے کو لے جانے کے لیے، سیکیورٹی ہے جی، لیکن اللہ کے پاس تو اکیلا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا، وہ ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیاطین کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے کہ پرہیزگار بطور مہمان اللہ کے سامنے جائیں گے اور گناہگار سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرح ہانکے جائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مہمانی والی لذت نصیب کرے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم اللہ کے سامنے، جب اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مہمان بنا کر لے کر جائے۔ ایسا ہمارا حال نہ ہو کہ ہمیں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں۔ کسی کو اس دن شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پروانہ لے لیا ہو، جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت تک وہی جائے گا۔ تو آپ کے اور میرے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم جنت کا ٹکٹ خرید لیں، اور یقیناً تم بہت بڑی اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے پر بیٹھے ہیں، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ دیکھیں اللہ کو عیسائیوں پر اتنا غصہ آ رہا ہے، کیوں؟ عیسائیوں کا نجد آیا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تکلیف ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صابر کون ہوگا، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہوگا، کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور وہ اللہ اسے پھر بھی رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے رزق کبھی بند نہیں ہوئے، ہم جو مرضی کریں، کسی کافر کے رزق بند نہیں ہوئے۔ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب کو تو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو اس نے پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اور بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 96 سورہ مریم کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث جبرائیل آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے جبرائیل امین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل امین کو اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے اور وہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور سارے کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت دنیا اور آسمان
سب میں دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس شخص کو بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محبت عطا کرتے ہیں۔ تو دعا کریں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ محبت کرے۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لے۔ اور بے شک جو ایمان لائے، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دو۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ کو تم پاتے ہو یا ان کی آواز کی بھنک بھی تمہارے کان میں پڑتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم ذرا ساری بستیوں سے دیکھ کر گزرو، جتنی بستیوں پر عذاب آیا ہوتا ہے کہیں تمہیں کسی کی آواز آتی ہے؟ آپ اور میں جا کے دیکھیں نا، جب زلزلہ آیا تھا تو کوئی نظر آتا ہے؟ یا چھوڑیں زلزلے، قبرستان میں جا کے دیکھیں کتنی خاموشی، کتنا سکون، جو دنیا سے چلا گیا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ، بہت پیاری دعا آئے گی، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس سورت میں، اور حضرت عمر اسی سورت کو سن کر ایمان لائے تھے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کا خوف کیسے آئے گا، اللہ کی خشیت کیسے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن اس لیے آیا کہ یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اس قرآن کو سن کر ڈر جائے۔ آپ اور میں اگر ڈر رکھیں گے ہمیں تقویٰ ملے گا، ہمیں خشیت ملے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، ایسا خوف جو آپ کو تقوی تک لے جائے۔ اللہ کی آیتیں سن کے ڈر لگا، جو ہم نے پچھلی آیات پڑھی، ڈر لگا نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ پل صراط پہ کیا ہو، ہم جہنم تک کیسے لے کر جائیں گے، ہم حشر تک کیسے پہنچائے جائیں گے۔ اور اینڈ پہ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرے گا، تو اللہ ہمیں اپنی محبت ہی نصیب کرے۔ اس پوری صورت میں نا ہمیں یہ یخشا کا لفظ بہت ملے گا، یہ یخشا کا جو لفظ ہے نا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی خشیت رکھو، بہت پڑھیں گے ہم، ایسا خوف کہ ہم اندر سے کہیں کہ اے اللہ میں تیری پرہیزگار بندی بنوں گی۔ بلکہ اس کی نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے، اس کا اتارنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز ہے۔ اور اگر تم اونچی بات کہو یا تو پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو تو جانتا ہے، اللہ نے کہا ظاہر اور پوشیدہ، پوشیدہ سے بھی پوشیدہ۔ آپ اور میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ہمارے یہاں آ کر بیٹھنے کی نیت تک اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بہترین نام اسی کے لیے ہیں۔ تمہیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پتہ ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع، اور کافی ڈیٹیل سے، شاید یہ قصہ آپ نے عام روٹین میں نہیں سنا ہوگا، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، جو حضرت شعیب کی بیٹی تھی، اور یہ اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے، تو راستے میں اندھیری رات تھی، راستے میں انہیں نظر کچھ نہیں آیا اور وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری کا قتل ہو گیا تھا، اور وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، وہاں ان کی شادی ہوئی۔ اب وہ بچوں کو، بیوی کو لے کر واپس آ رہے ہیں، تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اندھیرے میں انہیں ایک روشنی نظر آئی۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی آگ ہو، میں کوئی روشنی لے کر آؤں تو پھر ہم آگے سے رہنے کا یا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، اللہ بلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہہ رہا ہے اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم پاک میدان طوا میں ہو، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ اس آیت پہ ایک دفعہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی چنے،
اللہ ہمیں چن لے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چنا، اور اب جو وحی آئی اسے کان لگا کر سنو۔ آپ کے اور میرے پاس یہ قرآن آیا، ہم نے اب اس کو کان لگا کے سننا ہے، غور کے ساتھ، توجہ سے، کیونکہ اس قرآن کو ہم سنیں گے تو شاید ہم بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سوچیں ذرا کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا میری نماز اللہ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے؟ ہم تو وہ ٹھونکیں اور ٹکریں مار کے آتے ہیں نماز میں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا نماز میں پڑھا کیا، اور نماز میں تو دماغ میں خیالات ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ہر بھولی بسری بات نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہے، اور ہم سجدہ کرتے ہیں تو ابھی سجدہ پورا کرتے نہیں اور اٹھ پڑتے ہیں اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو جو ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا نا، ہم بھی سجدے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اور پھر اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا اگر ہم نے نماز کو چھوڑا۔ اور جب آپ کو اللہ یاد آئے، اس آیت کو یاد رکھیں اور چاہے نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، 2 رکعت، مشکل میں، حاجت میں، پریشانی میں، غم میں، دکھ میں، ہر جگہ پر 2 رکعت پڑھ لیں۔ آپ حاجت کے نفل پڑھ لیں، آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے نیا، آپ نے اپنے بچے کا کہیں داخلہ کروانا ہے، یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا آپ نے گھر بدلنا ہے، یا کاروبار، یا کچھ بھی، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ کر لیں۔ نماز کو نہیں چھوڑنا صرف یہ سوچ کے کہ نماز سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ہمیں نمازوں میں سر جھکانے پڑیں گے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ بس اب اس کے یقین سے تمہیں کوئی شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ دیکھیں اللہ کو پتہ تھا کہ کیا ہے، پھر بھی اللہ نے پوچھا کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں۔ تو فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑو، ہم اسے پہلے ہی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام انسان تھے نا، لاٹھی رکھی سانپ بن گئی، اللہ کہہ رہے ہیں اٹھا لو تو دوبارہ ویسی ہی بن جائے گی۔ سب سے پہلے سکھایا گیا سر جھکانا، نماز پڑھو۔ دوسرا سکھایا گیا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو، اطاعت کرنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی ڈیٹیل میں انہیں کہہ رہے ہیں یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا اچھا لگا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سے بات کر کے، اس لیے ان کا دل ہوگا کہ میں بات لمبی کر دوں۔ جیسے ہمیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ان سے پوچھیں، پھر ہم یہی پوچھتے ہیں اچھا اور سنائیں، اچھا اور بتائیں۔ تو یہ وہی محبت والا انداز اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرمایا کہ اب اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی ہی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ آیات نمبر نوٹ کریں، آیت نمبر ہے 25 اور 26۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ اور میں ہمیشہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سینوں کو کھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ تو میرے سینے کو کھول، میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر، میری زبان کی گرہ بھی کھول تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور اس دعا کا میجیکل اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے، میں کہتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں
بہت سی جگہوں پر اس دعا کا ایسا معجزوں والا اثر دیکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کو کچھ نہ پتا ہو، جب آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ اس دعا سے طاقت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ یہ ویسے ہی جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی بھی مایوس نہیں رہا، میں جانتا ہوں تو دے گا، ایسا ہی ہے ہر دعا، اور اسپیشلی یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی کھولتے ہیں اور ہماری زبان بھی کھولتے ہیں، تبھی تو لوگ بات سمجھ لیتے ہیں، ورنہ بولنا تو بہت سے لوگوں کو آتا ہے، سننے والے کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بولنے والا بنائے کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس اور اسے میرا شریک کار بنا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے اور بھالنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بڑا احسان کیا، یعنی کہ تمہارے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبوت دے دی، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی۔ ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال فرعون کی طرف سے حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا لڑکا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکا پیدا ہوا تو اب بچہ ہے، پیدا ہوگا تو اس کی آواز آئے گی، بچہ تو روئے گا، اسے تو نہیں پتا کہ میں رویا تو مجھے کوئی قتل کر دے گا۔ ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تم اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دو، پس دریا اسے کنارے پر لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق چلایا، فرعون کے محل کے اندر لے گئے کہ اب فرعون نکال کے اسے ہی پالے گا۔ دیکھیں اللہ نے جسے زندگی دینی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ بڑے ہو کر فرعون کی حکومت یہی ختم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈالی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تمہیں غم سے بچایا، غرض ہم نے تمہیں اچھی طرح آزما لیا، پھر تم کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرے رہے، اور پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تم ابھی آئے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں محبت کو انڈیلا، کہا کہ آپ اللہ پر یقین کریں اور اپنے بچے کو بہا دیں۔ اچھا جب بہا دیا تو صندوق پہنچ گیا فرعون کے گھر، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کہ یہ ہمارے پاس رہے گا، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اب جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بڑی بہن کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اور اس کا خیال رکھنا، دیکھنا یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کے دودھ کو نہیں پیا۔ اس بچی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بچے کے لیے کون سی عورت جو ہے نا اس کو آرام سے دودھ پلا دے گی۔ وہ اپنے گھر لے گئیں یا اپنی والدہ کو ان کے پاس لے گئیں، اور دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پھر تمہاری ماں تک پہنچا دیا کہ دودھ تم نے اپنی ہی ماں کا پیا، اور اس لیے کہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ دیکھیں اولاد کو دیکھ کر ہمیشہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، اسی لیے تو دعا سکھائی گئی ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز جس پر ہم بات کر لیں کہ یہاں بہن نے بھائی کا خیال کیا، اور بہنیں ہمیشہ بھائیوں کو جوڑنے اور بھائیوں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے دل ہی ایسا دیا ہوتا ہے، بھائی جو مرضی کرتے رہے، بہنیں کہتی ہیں اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ اور پھر وہاں
موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے. ہم اس قصے کو آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی اور جو فرعون کا سپاہی تھا وہ کسی بنی اسرائیل کو مار رہا تھا، بنی اسرائیل کے ایک بندے کو مار رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سپاہی کو مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا. وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مدین چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے شادی کر لی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے. اب پھر اللہ کی تقدیر کے مطابق وہ لوٹ آئے اور اس قصے کی ڈیٹیل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہاں بات نہیں کریں گے. اور میں نے تمہیں خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اب تم اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جاؤ. خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اور اگر آپ اپنا اور ہم اگر اپنا حال دیکھیں، ہم اللہ کے ذکر میں سستی ہی کرتے ہیں ہر وقت. ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا. ہم تو خالی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹانگ چڑھانے کے لیے روز ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیتے ہیں. عام روٹین کی بات کر رہی ہوں. اور کئی لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے. کئی لوگ تو بس رمضان میں پڑھیں گے اور پھر قرآن اس الماری میں رکھیں گے جسے اگلے سال رمضان میں نکالا جائے گا. عام روٹین میں گھروں میں قرآن پڑھنے کا اب وہ رواج ختم ہو گیا ہے. بچے پھر پڑھ لیتے ہیں. مائیں کہتی ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم گھر کا کام کریں یا ہم قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھیں. تو اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب کرے. تم دونوں پھر ان کے پاس جاؤ. اس نے بڑی ہی سرکشی کی. اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ جائے یا وہ ڈر جائے. اللہ کہہ رہا ہے یا تو محبت سے سمجھ جاؤ یا ڈر کے سمجھ جاؤ. اللہ آپ کو اور مجھے بھی اگر سمجھا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے ڈر جائیں، اللہ کی محبت سے ہم سمجھ جائیں. جواب ملا تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا بھی ہوں. تم اس کے پاس جا کر کہو ہم تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کی سزائیں موقوف کر دو. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. تو فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی. ثم ہدا، پھر اس نے اسے ہدایت دے دی. آپ کو اور مجھے اللہ نے پیدا کیا، ہمارے لیے نبی بھی بھیج دیے اور قرآن بھی بھیج دیا، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس پہ چلتے ہیں یا ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر صرف کھانا پینا سونا اسی پہ رہتے ہیں. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان کا علم تو میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنی چوپایوں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کر کھڑا کر دیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ ہم جب ختم ہو کے جس زمین میں جا رہے ہیں ہم اسی سے اٹھائے جائیں گے. آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ قبرستان میں ہمیشہ جگہ بن جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے قبرستان ہیں اور اتنی آبادیاں ہیں اور جتنے مرضی مرتے رہیں اسی زمین میں دفن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسی زمین سے ہم سب کو اٹھا کر اکٹھا کر دیں گے. یہ اس کی قدرت ہے اور وہ کر سکتا ہے. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ہی ملک سے نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے. بس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس سے خلاف کریں اور نہ تم اس سے خلاف کرو اور صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. پس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر
کر دیں۔ دیکھیں اپنے مذہب کو بہترین کہہ رہے ہیں، اپنے اس مذہب کو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانا رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جتنا جادو آتا ہے تم کر لو، میں بعد میں کروں گا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ بے شک نبی تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ دیکھا نہیں تھا کہ ان کی لاٹھی کیسے اژدھا بنے گی اور کیسے سب کو کھائے گی۔ ہم نے کہا کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادو جیسا مرضی ہو، جادو کامیاب نہیں ہوتا، اور ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جادو کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جادو کرنا، کروانا، اور جادو کے لیے جو کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا ڈالا اور وہ اژدھا بنا اور وہ سب کچھ کھا گیا، تو جادوگروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اب سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا بلایا تمہیں میں نے، ہائر تمہیں میں نے کیا، اور تم آگے سے جو ہے وہ کرنے لگ پڑے ہو، ہارون کے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہو، یعنی کہ تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تم جو کرنے والے ہو کر گزرو، اور جو کچھ بھی تم حکم چلا سکتے ہو وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ایک عصا کا اژدھا بننا اور ان کے جادو کے ہتھ کنڈے نکلنا۔ جادوگروں کے دلوں میں اتنا پختہ ایمان آ گیا، انہوں نے کہا تم نے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں، تم ہمیں مروا بھی دو تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی تکلیف ہے، اللہ ہمیں بچائے گا۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کہیں نہ کہیں جادو میں ملوث رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہماری نسلوں کو یہ جادو ٹونے سے نکالے۔ بات یہی کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند درجے ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور وہ لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی گناہوں سے پاک کرے، کیونکہ جس دن ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے اس دن آپ کی اور میری فکر ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا، آپ دیکھیں نا، جب ہمیں اللہ پر توکل ہوتا ہے تو ہم دنیا میں بھی فکر ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، شکر شکر شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنے ہی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو جس حال میں بھی ہوں، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے، تاکہ ہم آخرت میں انہی پاک لوگوں میں شامل ہوں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر ہوگا۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت اس کا تعاقب کیا تو پھر دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ لیڈر تھا نا،
बादशाह था, अपने साथ पूरी कौम को लेकर गया और जब देखा कि बनी इसराइल तो गुजर गए हैं, रास्ता बन गया है, तो उन्होंने कहा हम भी गुजर जाएंगे। वो जब ऐन दरमियान में पहुंचे, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, दरिया को हुक्म दिया, मिल जाओ, और सारे के सारे गर्क हो गए, सारे के सारे तबाह हो गए। अल्लाह कह रहा है फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाला और उसे सीधा रास्ता ने दिखाया। मतलब ये कि जिसके पास इख्तियारात हों, अगर वो इख्तियारात को सही इस्तेमाल में नहीं लाएगा तो पूरी कौम का गुनाह भी उसके सर जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, अगर हमारे मुल्क में इस्लामी सजाएं, इस्लामी कानून नाफिज होंगे तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं होंगे तो जो इन गुमराहियों की तरफ लेकर जाने वाले हैं, अल्लाह पूछेगा ना, अल्लाह पकड़ करेगा। अगर हम अपने घर के सरबराह हैं और हम अपने बच्चों को हिदायत की तरफ जाने का रास्ता नहीं बताते, हम अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल के लिए तो उठाते हैं, हम अपने बेटों और बेटियों को नमाज पे के लिए टाइम पे नहीं उठाते। स्कूल 7 बजे जाना है तो हम उठा देते हैं, बच्चा रोए धोए माँ लगा के भी स्कूल भेजती है। बच्चा नमाज पढ़े या ना पढ़े, माँ को फिक्र ही कोई नहीं। माएँ नमाज के लिए बच्चों को क्या कहती हैं, हाय मेरा बेटा अभी तो थक के आया है, मेरी बच्ची अभी स्कूल से आई है, खैर है जोर छोड़ दो, अच्छा असर पढ़ लेना, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी में आए हो। अच्छा फिर असर अकेडमी जाने के चक्कर में या ट्यूशन जाने के चक्कर में रह जाती है। मगरिब तो वैसे ही बच्चा घर पे नहीं होता, पीछे बचती है इशा, माँ खुद बेचारी कह रही होती है अच्छा पूरा दिन का थका हुआ बच्चा है मेरा, क्या इशा पड़ेगा, चलो कोई नहीं सो जाओ। और इस तरह आप और मैं अपने बच्चों की पांचों नमाजें ज़ाया कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें दुनिया कमाने में लगा दिया। हमने उनकी सोच बना दी है कि देखो तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो खैर है। तो अल्लाह हमें ऐसी माएँ बनाए, हमें ऐसी तरबियत करने वाला बनाए कि हम अपनी औलादों को सही रास्ते पर ले जाएं और हम खुद भी बैठें। एक वक्त था ना, नानियाँ दादियाँ माएँ खुद बैठती थी कुरान पढ़ने और बच्चों को कहती थी ले आओ, आओ और मेरे पास बैठ के पढ़ो। आज जब माएँ खुद नहीं पढ़ती और बच्चे फिर क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे भी मुंह चढ़ के कह देते हैं आप खुद नहीं पढ़ती तो मुझे क्यों कहती है। आपने कभी पढ़ा है कुरान पाक? मैंने तो नहीं देखा, कब पढ़ती हैं, मेरे सामने तो कभी नहीं पढ़ती। बच्चे ऐसे मुंह को आते हैं। तो अल्लाह हमें भी कुरान से जोड़े और हमारी औलादों को भी जोड़े। ए बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर के दाएं तरफ का वादा किया और तुम पर मनोसलवा उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोज़ी खाओ और उसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए यकीनन वो तबाह हुआ। हाँ, बेशक मैं उन्हें बख्शने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। आयत नंबर है 82 82। अल्लाह ताला कह रहे हैं व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा, मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ। गफ़ार ऐसा बख्शने वाला कि जो सारे गुनाह बख्श दे। आपके पास आपका बच्चा आता है और उसने आपकी बात नहीं सुनी, आपको तंग किया, आपसे बदतमीजी की, आप कहती हैं अच्छा बेटा जाओ। अच्छा आप उसे उठा के मोहब्बत से प्यार करती हैं। इवन बच्चे की गलती पे हमने बच्चे को मारा होता है तब भी, हमारा बच्चा एक दफा शर्मिंदा हो जाए हम उसे उठा के सीने से लगा लेते हैं। अल्लाह कह रहा है मैं इतना गफार, मैं सब कुछ बख्श दूंगा, लेकिन किसके लिए? लिमन ताबा, जो तौबा करेगा, व आमना, और वो फिर मुझ पर ईमान रखेगा, व आमिल सालिहन, और फिर वो नेक अमल भी करेगा, तुम महतदा, और फिर हिदायत भी पाएगा, फिर वो सीधे रास्ते पर भी रहेगा। ये नहीं कि रात को माफ़ी मांगी और फिर अकेले बैठ के एक मूवी देख ली और कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था और फिर पूरा दिन गुनाहों में गुजारा, और फिर अल्लाह कहने ऐसे नहीं। हाँ मैं बख्श दूंगा, तुम आओ तो सही, तुम मुझसे माफ़ी मांगो, सारा कुछ बख्श दूंगा। ए मूसा, तुम्हें अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जा। फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका दिया। सामरी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? कहाँ? ऐनक वाला जिन ड्रामे में। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे याद है कि एक लेक्चर था और उसमें मैंने पूछा आपको पता है सामरी कौन है, और बच्चों ने फौरन कहा ऐनक वाले जिन में आता है। तो ऐनक वाले जिन में जब सामरी आता है तो अल्लाह कुरान में आपको और मुझे बता रहे हैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला सामरी था, एक जादूगर था। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने गए
تو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا 40 دنوں کے لیے. 40 دن گزرے تو اللہ نے 40 کی جگہ 50 کر دی، یعنی 10 دن بڑھا دیے. ان 10 دنوں میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے نا، تو سامری نے کیا کیا؟ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ مجھے اپنے اپنے زیورات دو، میں ان زیورات سے تمہارے لیے ایک بچڑا بناؤں گا، تمہارے لیے ایک معبود بناؤں گا جو بولے گا، تم دیکھنا کیا ہوگا. تو سامری نے اس قوم کو بہکایا. بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ یعنی اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، میں تمہیں احکامات دے رہا ہوں، بلکہ تمہارا ارادہ یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا اختلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنایا جس کی گائے جیسی آواز تھی. پھر وہ کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی. لیکن موسیٰ بھول گیا. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ کا معبود یہ ہے، موسیٰ بھول گیا، وہ واپس نہیں آیا. تو بغاوت شروع ہو گئی، بچڑا بن گیا. کیا یہ لوگ گمراہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے یا بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے. بس تم سب میری ہی تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ. انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے رہیں گے، یعنی کہ جب تک موسیٰ نہیں آتا تب تک تو ہمیں اس کی عبادت کرنے دو. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تجھے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ کیا تم بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی کو نہ پکڑو اور سر کے بالوں کو نہ کھینچو. مجھے تو صرف یہ خیال آیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. بھائی کو غصہ کر رہے ہیں اور بھائی کہہ رہا ہے جواب میں کہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے انہی میں روکا کہ آپ مجھے ان میں رکنے کا کہہ کر گئے تھے، اگر میں نہ رکتا، میں آپ کی طرف آتا تو آپ اس پہ بھی اعتراض کرتے. موسیٰ نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے رسول اللہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا. اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی، یعنی کہ اس نے جادو سے کیا. میرے دل کہا، اچھا جاؤ، دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو کہ مجھے نہ چھونا. موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی کہ اچھا تم جاؤ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہی کہتے رہو کہ مجھے نہ چھونا. اور روایات میں آتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ایک جسمانی بیماری لگا دی تھی، سکن ڈیزیز، کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا. اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تم اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے. اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، اس کا علم تو تمام ہی چیزوں پر حاوی ہے. اس طرح ہم تمہارے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے. سو اس سے جو بھی منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا ہی بوجھ ہے جس دن سور کو پھونکا جائے گا، اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے آنکھیں پتھرائی کے ساتھ گھیر کر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا، تم تو صرف ایک ہی دن رہے. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. آپ دیکھیں کہ قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس لے آئے گا. پھر وہ پوچھنے اچھا پھر پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں راستے میں، ان کا کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ یہ پوچھنے ہیں پہاڑوں کا تو اللہ زمین کو بالکل صاف میدان کرے گا جس میں نہ کہیں توڑ موڑ تم دیکھو گے اور نہ ہی اونچ نیچ. جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام کی تمام آوازیں پست ہو جائیں گی اور ایک سرسراہٹ کے سوا تمہیں کچھ بھی سنائی نہ دے گا. اس دن نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند کرے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس دن اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم کیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا. اس طرح ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ان کے دل میں سوچ سمجھ تم پیدا کرو. پس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو تم کو قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو کہ اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کرو رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم کو بڑھا دے. یہاں بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے موجود ہوں گے. اس دن سب کو پتہ چل جائے گا وہ کیا کر کے آئے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی کہ آپ وحی کو تیزی میں یاد نہ کریں، ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ اس میں سے کچھ رہ نہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں، آرام سے کرو. علم ہمیشہ آہستہ لیا جاتا ہے اور سمجھ کے لیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا کہ لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے کیا اور اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہوتے ہو نہ ہی ننگے، نہ تمہیں کوئی پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر لگانے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. ایک غلطی کی تھی آدم علیہ السلام نے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا. ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ نے کہا ہدایت آئے گی، قرآن آ گیا. اب جو اس قرآن کو سمجھے گا، اس قرآن کی پیروی کرے گا اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ ہدایت پائے گا. اور اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن. اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی اس اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اور اللہ کے ذکر میں وہ آپ کی تمام عبادات آئیں گی، تمام شریعت کی چیزیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو پھر زندگی میں تنگی ہی رہے گی. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گھروں کے لوگ ہیں بیماریاں نہیں جاتی، کتنے پیسے والے لوگ ہیں سکون نہیں ملتا، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں دوائیاں تو کھاؤ گے تمہیں سکون یا آرام نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ سکون اس قرآن میں رکھ دیا گیا. وہ کہے گا کہ اے الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تم میری آئی ہوئی آیات
آیات کو بھول گئے، لہٰذا آج تم بھی بھلا دیے گئے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتیں ہیں، نعمتوں کا شکر کرو گے تو پھر فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر جو شخص دنیا میں اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا، اس کا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وجہ بھی بتائیں گے کہ دیکھو دنیا میں پڑھتی تھی قرآن، دنیا میں تم نے قرآن نہیں دیکھا نا، دنیا میں قرآن کے حساب سے نہیں چلی، آج پھر اندھی ہو گئی۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت انہیں عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہو، کب کب سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے مختلف حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں، آپ اور میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا صبح دوپہر شام رات، دن میں رات میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ نے اور میں نے راضی کرنا ہے اللہ کو تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور ہم اللہ سے کیسے راضی ہوں گے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت سے جب ہمیں سکون ملے گا تو پھر فائدہ ہمارا ہی ہے نا، کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں راضی برضا کرے، اور اپنی نگاہیں ہر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کے لیے دے رکھی تاکہ ہم انہیں آزمائیں، تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کا خوبصورت سا گھر دیکھ کے یہ دل میں نہیں کہنا اچھا مجھے بھی اتنا پیارا گھر کیوں نہیں ملا، کسی کے بیٹے دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے اتنے بیٹے کیوں نہ دیے، کسی کا اچھا لباس، کسی کا اچھا موبائل، کسی کی اچھی گاڑی، کچھ بھی دیکھیں، ہم روز باہر نکلتے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کسی کی چیزیں دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ان کو دیا ہے آزمانے کے لیے، جس کے پاس موبائل ہے اور وہ اس کا اچھا سا استعمال کرتا ہے تو آزمائش، اگر وہ اچھا استعمال کرے گا اللہ اجر دے گا، اگر برا استعمال کرے گا تو یہ کتنا سا ہے، کتنا وزن ہے، یہ کتنا کچھ ہے، لیکن اللہ پکڑ لے گا۔ اسی طرح سمپل یہ ایک پین میرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جس کو یہ دیا اگر کوئی اس سے اچھی بات لکھے گا، دوسروں تک اچھی بات پہنچائے گا تو اجر بہت آگے تک جائے گا۔ اگر اسی پین سے فحاشی کی باتیں لکھی جائیں، دوسروں کو ہنسانے کے لطیفے لکھے جائیں، یا دوسروں کی دل جوئی کے لیے خالی لڑکے لڑکی اور پیار محبت کی کہانیاں لکھی جائیں تو اس کے حساب سے پھر گناہ بھی ویسا ہی ملے گا، چاہے چیز چھوٹی ہے یا بڑی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھو، کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے تو یاد رکھو وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دوسروں کی چیزیں دیکھ کر حسرت والا نہ بنائے۔ ہمیں اگر رشک یا حسرت آئے تو کسی دیندار پہ آئے، ہمیں رشک یا حسرت آئے تو کسی عالم پہ آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ گھر میں اس چٹائی کے علاوہ اور ہے بھی کچھ نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نا خود بخود آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا اس سب کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل البشر قرار دیا، افضل الخلق قرار دیا، آپ کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئیں،
یعنی آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آخرت کے حصے پائیں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرو، ابھی قطعاً تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت والے کون ہیں۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں سے حسد اور بغض کو نکالے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر چلنے والا بنائے اور ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی آسان کرے اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی دل بھی کھولے، ہمارا دل کرے کہ ہم ہدایت پا جائیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا اور میرا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور سننا اور سنانا قبول کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت کے بہترین راستے پر چلائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے، ہم نے انہیں طور کے دائیں جانب سے آواز لگائی اور راز گوئی